ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہم آمین، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے میدان محشر کے سفارشی۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے مقبول بندوں کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے اذن سے وہ گناہگار لوگوں کی سفارش کریں گے، اور رب ذوالجلال ان کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھتے ہوئے رب ذوالجلال ان کی سفارش کو قبول کر کے جہنمیوں کو رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو لوگ حالت کفر میں جن کا خاتمہ ہوگا ان کا کوئی سفارشی نہیں، اور ان کے حق میں کسی کی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی، لیکن جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا جو مومن ہیں رب ذوالجلال انہیں شفاعت کا اذن بھی دے گا، اور ان کے بارے میں جو سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس سفارش کو قبول بھی فرمائے گا۔ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھولیں گے۔ ان سے پہلے کسی کو بھی شفاعت کا اذن نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی شفاعت کرنے کا اذن نہیں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سب سے پہلے شفاعت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، بے شک، اور ان کے بعد دیگر انبیاء، اولیاء، صلحاء اور مومنین کو
شفاعت کا اذن دیا جائے گا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شفاعت اس دن اتنی عام ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے دروازہ کھولنے کے بعد اتنی عام ہوگی شفاعت کہ وہ تمام بچہ کہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل بھی نہیں ہوا تھا، کہ وہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ضائع ہوا، تو فرمایا وہ تمام بچہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس سلسلہ میں ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن کو رب ذوالجلال شفاعت کا اذن دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام شفاعت ہے، آپ کی شفاعت تو بہت بڑی، لیکن آپ کے صدقے رب ذوالجلال آپ کے غلاموں کو بھی قیامت کے دن یہ عظمت اور یہ شان دے گا کہ وہ بھی بے شمار جہنمیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا قیامت کے دن بعض جو دوست ہیں آپس میں، جو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں گزر سکتا، فرمایا قیامت کے دن بعض دوستیاں ایسی ہیں جو دشمنی میں بدل جائیں گی، بات کے دشمن بن جائیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تو اس دوست کی وجہ سے یہ مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتا تھا، یہ مجھے گناہ کی دعوت دیتا تھا۔ یعنی آج جو گہرے دوست ہیں، قیامت کے دن یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن ایک دوستی ایسی ہے جو قیامت کے دن بھی جس کے بند ڈھیلے نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے دن وہ دوستی مزید مضبوط ہوگی، سبحان اللہ۔ اور مزید اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ وہ دوستی کون سی ہے؟ فرمایا وہ دن کے جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں یہ میرے پاس نہ آ جائے کوئی نیکی لینے، لیکن فرمایا ایک دوستی ایسی ہے جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور وہ دوستی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو۔ دنیا میں رہ کے جس بندے نے کسی سے محبت کی، کسی سے دوستی کا رشتہ قائم کیا، تو اس کی کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، اس کی وہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، یہ عالم ہے، یہ جناب اللہ کا ولی ہے، میں نے اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، دوستی کرتا ہوں۔ تو یہ وہ دوستی ہے جو قیامت کے دن ایک دوسرے سے بندے کو منہ نہیں چھپانا پڑے گا۔ رب ذوالجلال ان کو اپنے عرش کے سائے میں نور کے منبر پر بٹھا کر رب ذوالجلال ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ الا المتقین، یہ وہ دوستی جو قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئے گی۔ جامع ترمذی میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں يدخل الجنة بشفاعة رجل من امتی اکثر من قبیلة ربیع و مدر، فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت تو میری شفاعت رہی، فرمایا قیامت کے دن میرے غلاموں کی شفاعت کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہوں گے، فرمایا میری امت کے ایک مرد کی شفاعت کی وجہ سے، ایک مرد کی شفاعت کی وجہ سے رب ذوالجلال قبیلہ ربیع اور قبیلہ مدر کے لوگوں کی تعداد کے برابر اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بشفاعت رجل من امتی اکثر من قبیلة ربیع و مدر، چونکہ اس وقت یہ تشبیہ قبیلہ ربیع اور مدر سے اس لیے تھی کہ اس وقت ان لوگوں کی تعداد دوسرے قبائل کی بنسبت بہت زیادہ تھی۔ اس وقت یہ عرب کے بڑے بڑے قبیلے تھے،
کہ جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے امت کے ایک مرد کو اللہ اتنی شان دے گا کہ اس کے کہنے پہ درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں اللہ ہزاروں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس حدیث پہ محدثین نے بحث کرتے ہوئے یہ لکھا اور اس پہ نتیجہ نکالا کہ وہ مرد کون سے ہیں کہ جن کے کہنے پہ اللہ ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پہ بحث کرتے ہوئے دیگر احادیث کی روشنی میں نتیجہ یہ نکالا کہ وہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے کہنے پہ اللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جنت داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث جناب ترمذی میں ہے، میرے محبوب فرماتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جس کے کہنے پہ رب ذوالجلال 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت دے گا، یعنی 70,000 لوگوں کی میرا اکیلا عثمان یہ ان کی سفارش کرے گا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں محدثین نے فرمایا کہ جس امتی کی میرے آقا بات کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس نبی کے غلام کی یہ شان ہو کہ اس کے کہنے پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم سے نکالے جائیں، تو اس غلام کے آقا کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی شفاعت کسی کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ معاذ اللہ نبی کو تو اپنے بارے میں پتہ نہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا، ان کے کہنے پہ جنت کس کو ملے گی۔ یہاں میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت تو میری رہی، میرے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اللہ ان کے کہنے پہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو جنت میں داخل فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہر بندے کو جو شفاعت کا اذن ملنا ہے قیامت کے دن وہ اس کی نیکی کے مطابق ہے۔ جو بندہ جتنا نیک ہوگا اسے اتنا ہی شفاعت کا کوٹا بھی دیا جائے گا۔ جتنی نیکیوں کی تعداد تقوی کے لحاظ سے اسے جتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا اتنا ہی وہ بندہ شفاعت کے لحاظ سے اتنے ہی مزید لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، اتنے ہی وہ لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ میرے آقا فرماتے جامع ترمذی میں ہے خالق کائنات جل جلالہ جس بندے کو شفاعت کا اذن دے گا اللہ اسے فرمائے گا قم، کھڑا ہو جا، اشفع، اور تو شفاعت کر۔ سبحان اللہ۔ کن کی؟ اگر نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اللہ فرمائے گا لقبیلتی، ایک بندے کی نہیں، دو کی نہیں، تین کی نہیں، اپنے پورے قبیلے کی شفاعت کر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس سے لحاظ سے نیکیوں کے اندر اس درجے کا وہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں تو اللہ فرمائے گا ولی اہلی کا، اپنے گھر والوں کی ہی کر لے، اپنے جتنے تیرے گھر والے ہیں ان کی شفاعت کر۔ لِرَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، نیکی کے مطابق شفاعت کا اذن ملتے ملتے یہاں تک کہ ایک بندے کو ایک بندے کے لحاظ سے بھی کوٹا دیا جائے گا کہ تو ایک بندے کی شفاعت کر لے، تو دو کی کر لے، تو اپنے پورے گھر والوں کی کر لے، یہاں تک کہ تو اپنے پورے قبیلے والوں کی کر لے۔ جتنی نیکی کے اندر کثرت ہے، تقویٰ پرہیزگاری میں کثرت ہے، رب ذوالجلال شفاعت کے لحاظ سے اتنا ہی مزید کوٹا اس بندے کو دے گا، اور اس کے کہنے پہ اللہ جن کے حق میں وہ شفاعت کرے گا۔ اب دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے اذن کے بغیر ایک بندہ بھی حرکت نہیں کرتا، اور قیامت کے دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بندہ بات بھی نہیں کر سکے گا، لیکن جسے اللہ خود کہے تو شفاعت کر، سبحان اللہ، جسے شفاعت کا اذن دے رہا ہے یقیناً اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ قبول بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اذن ہی خود دیا ہے کہ تو شفاعت کر اپنے گھر والوں کی، وہ اپنے گھر والوں کی جب شفاعت کرے گا اور جن کی شفاعت کرنی ہے انہیں پھر شفاعت کی ضرورت بھی ہے۔ ایک بندہ خود جو ہے وہ جنتی ہے، اسے تو شفاعت کی حاجت ہی نہیں،
لیکن شفاعت کی حاجت اسے ہے جس کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو رب ذوالجلال فرمائے گا یہ تیرے سامنے تیرے قبیلے کے لوگ، تیرے گھر والے یہ جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہیں، لیکن تو بندہ نیک ہے، تیرے بارے میں تو جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اب میں تمہیں موٹا یہ دیتا ہوں کہ تو اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے قبیلے والوں کی بھی شفاعت کر. جس جس کی تو کرتا جائے گا میں تیرے کہنے پہ اسے بھی جنت دیتا جاؤں گا. سبحان اللہ. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو ابن عساکر نے اس کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال نادى یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکارے گا، ندا دے گا، این فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے پوشیدہ کوئی نہیں، چھپ کون سکتا ہے، سارے لوگ سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ اعلان کرتا ہے رسول اللہ کی امت کے فقراء لوگوں کی عظمت دکھانے کے لیے اعلان کرتا ہے این فقراء امت محمد، میرے محبوب کی امت کے فقیر لوگ کدھر ہیں، وہ سامنے آ جائیں. میری امت کے فقیر لوگ، میرے نبی کی امت کے فقیر لوگ کدھر ہیں، سامنے آ جائیں. یہاں فقراء سے مراد وہ ندار لوگ، وہ غریب لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا پہ فقر کو قبول کیا اور فقیری پہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تو نے فلاں کو اتنا دیا ہوا ہے، مجھے تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا. فرمایا وہ نیک بھی ہے اور ساتھ غریبی پہ وہ راضی بھی ہے، اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا. فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال کہے گا کہاں ہے میرے محبوب کی امت کے فقیر لوگ. جب یہ اعلان ہوگا وہ فقراء سامنے آ جائیں گے، رب ذوالجلال ان سے فرمائے گا تم نے میری طرف سے دی گئی آزمائش کو تم نے قبول کیا، کبھی بھی تم نے زبان پہ شکوہ لانا تو دور کی بات، کبھی تمہارے دل میں بھی خیال نہیں آیا. آج تم خود تو جنت میں جاؤ گے ہی. یہ دیکھو تمہارے سامنے جہنمیوں کی صفیں ہیں، تمہارے سامنے یہ صفیں بنی ہوئی ہیں جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے. جاؤ ان صفوں کے اندر میں سے گزرو اور ان میں پہچانو الا من اطعمکم لقمۃ فیہ وکساکم وسقاکم شربا. دنیا میں جس کسی نے تمہیں کوئی لقمہ کھلایا ہو، فیہ میری رضا کی وجہ سے، میرے لیے کسی نے تمہیں کوئی لقمہ، کوئی کھانا کھلایا ہو، وکساکم تمہیں کوئی کپڑا پہنایا ہو، وسقاکم شربا کبھی تمہیں پانی بھی پلایا ہو، کسی نے کبھی تمہیں کپڑا دیا ہے، پانی پلایا ہے یا کھانا کھلایا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، میڈیا پہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، فیہ میری رضا کی خاطر چھپ کے اس نے یہ کام کیا میری رضا کے لیے. پر آج ان میں پہچانو جس جس کو تم پہچانو گے، جس نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ہے میری رضا کی وجہ سے، اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ انہیں بھی جنت میں لے جاؤ، انہیں بھی تم جنت میں لے کے جاؤ. اب یہ وہ میدان محشر کے سفارشی ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ خود شفاعت کا کوٹا دے رہا ہے. اب اس میں تعداد کوئی نہیں کہ اتنوں کی کرنی ہے، 10 کی کرنی ہے، 20 کی کرنی ہے، نہیں. جس نے بھی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو، جتنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے میری رضا کی خاطر، پر میں رب ذوالجلال ان کے کہنے پہ جس کی وہ شفاعت کرتے جائیں گے، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرماتا جائے گا. یہ کتنی بڑی شان ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الاحادیث کے اندر اس بات کو نقل کیا. اس حدیث کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمع اللہ الناس یوم القیامہ فی صعید واحد. رب ذوالجلال قیامت کے دن ایک ہی میدان کے اندر
تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا. اس میں جنتی بھی ہیں، اس میں جہنمی بھی ہیں. ایک ہی میدان میں جس وقت تمام لوگ جمع ہوں گے تو خالق کائنات جل جلالہ نیک لوگوں سے ان کی صفیں الگ بنی ہوئی ہیں اور جہنمیوں کی صفیں الگ بنی ہوئی ہیں. جس وقت یہ الگ الگ صفیں بنی ہیں تو رب ذوالجلال ایمان والوں سے، نیکوکار لوگوں سے، جو جنتی لوگ ہیں، اللہ ان سے خطاب کرے گا اور خالق کائنات جل جلالہ سے فرمائے گا ھذا معروفکم قد قبلتم، یہ پکڑو اپنا معروف. معروف کہتے ہیں نیکی کو جو منکر کے مقابلے میں ہے، برائی کے مقابلے میں، اسے معروف کہتے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ ہے تمہارا معروف جو تم نے نیکیاں کی، ان کو پکڑو، میں نے ان کو قبول کر لیا، یہ تم نے میرے لیے کی، میری رضا کے لیے کی. ھذا معروف، یہ تمہارا معروف ہے، یہ تمہارا حج ہے، یہ تمہاری نماز ہے، یہ تمہارا روزہ ہے، یہ صدقہ خیرات ہے، یہ تمہاری تسبیح و تحلیل ہے، یہ ذکر اذکار ہے. یہ جو تم نے نیکیاں کی ہیں اب میں نے قبول کر لی، اب ان کو تم واپس لے لو. جس وقت رب ذوالجلال ان سے یہ کلام کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اب دیکھو یہ کتنے غیر دان آقا ہیں. اگر رسول اللہ یہ بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا، لیکن وہ معاملہ جو قیامت کے دن ہونا ہے میرے نبی کی نگاہ نے دیکھ کے سب کچھ بیان فرما دیا. سبحان اللہ. فرمایا جس وقت اللہ یہ فرمائے گا یہ تمہارا معروف ہے، میں نے قبول کر لی، ان کو پکڑو، تو وہ بندے کہیں گے، وہ جنتی کہیں گے الہنا وسیدنا ماذا نصنع به فخذه. جنتی کہیں گے اللہ تو ہمارا الہ ہے، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سید. سید کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی ہوتا ہے، دیگر حدیث میں بھی سید کا اطلاق اللہ کی ذات پر کیا گیا. اس بنیاد پر یہاں بھی جو جنتی ہیں وہ رب ذوالجلال کو سید کہیں گے الہنا و سیدنا، اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خالق، اے ہمارے سید. ماذا نصنع به، ہم اس معروف کو کیا کریں گے؟ ہم نے نیکیاں کی، نماز پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا تیرے لیے، حج کیا تیری رضا کے لیے، اس کے بدلے ہمیں جنت مل گئی. اب ہم نیکیاں لے کے ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اللہ کی ہی تیرے لیے ہیں، جب تو نے قبول کر لی ہے اے اللہ ان کو رکھ بھی اپنے ہی پاس، ہمیں واپس کیوں کرتا ہے؟ خوشبو اے اللہ تو ہی ان کو اپنے پاس رکھ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب جس وقت وہ لینے سے پہلے ہی اس بات کا انکار کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہم نے یہ نیکیاں کیا کرنی ہے، کی تیرے لیے ہے، اب جنت میں ہم نے چلے جانا ہے، ہم یہ معروف لے کے کیا کریں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال انہیں جواب دے گا اے میرے بندو یہ معروف پکڑو تو صحیح، انہیں واپس قبول تو کرو، میں تمہیں ان کا مصرف بھی بتاتا ہوں کہ تم نے یہ معروف واپس لے کے خرچ کہاں کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ پکڑو تو صحیح، واپس لے لو، ابھی بھی ان کا مصرف ابھی بھی باقی ہے. اگرچہ تم جنتی ہو، جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن جنت جانے سے پہلے پہلے ابھی بھی تم ایک نیکی باقی ہے جو کر سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ پکڑو تو صحیح، میں مصرف بتاتا ہوں، یہ تم نے خرچ کہاں کرنی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال ان سے فرماتا ہے تصدقون به. سبحان اللہ. یہ دیکھو تمہارے سامنے جہنمیوں کی صفیں لگی ہیں، یہ جہنمی تمہارے سامنے ہیں، یہ اپنا معروف پکڑو، یہ نیکیاں لے کے ان پہ صدقہ کر دو. تم صدقہ کرو گے جنت میں تمہارا مقام بلند ہوگا، یہ جہنمی جنتی بن جائیں گے. سبحان اللہ. تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے تصدقون بھی، تم صدقہ کرو ان نیکیوں کو، اس معروف کو، کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کو رب ذوالجلال جنت دے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انہیں یہ مصرف بتایا جائے گا تو فرمایا وہ جنتی اپنا وہ معروف واپس لے کر جس وقت جہنمیوں کی صفوں میں گزریں گے
ان الرجل لیلقاہ صدیقہ، ان میں ایک بندہ اپنے کسی صدیق کسی دوست کے پاس جائے گا، اس کی ملاقات ہوگی جو دنیا میں اس کا دوست تھا. جس وقت جہنمیوں کی صفوں میں کھڑا اسے دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ علیہ کامثال الجبال من الذنوب، وہ اتنا گناہگار ہوگا کہ اس کے گناہ کوئی 10-20 نہیں. میرے محبوب نے مثال دے کے بیان کیا کہ امثال الجبل نہیں کہا، تو امثال الجبال، اس کے گناہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں کی طرح اس کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. دے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، رب ذوالجلال اس صدقے کی وجہ سے اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اب اس کے کھاتے میں نیکیاں آئیں. لوگ کہتے ہیں ایک نیک بندے کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی. یہ آج دنیا میں اگر ہم اصال ثواب کی محفل سجا کے دعا مانگے، کوئی صدقہ خیرات کرے، تو ایک طبقہ کہتا ہے عمل وہی ہے جو بندہ خود کر کے چلا جائے، کسی کا پیچھے کچھ نہیں پہنچتا قبر والے کو. تو میرے آقا فرماتے ہیں تم دنیا کی بات کرتے ہو، یہاں جہنمیوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. جنتی بندوں کی نیکیاں جہنمیوں کو کام دے گئی. جنتیوں نے صدقہ کیے، اللہ نے ان کو بھی جنت عطا فرما دی ہے. صدقہ کرنے کی وجہ سے جنتیوں کے جنت میں درجے بلند ہوئے، اور جن کو نیکیاں مل گئی صدقے کے طور پہ، حالانکہ نیکیاں انہوں نے کی نہیں، نیکیاں جنہوں نے کی ہیں وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، جنتی ہونے کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا. لیکن یہ میدان محشر کے سفارشی ہیں جو رب ذوالجلال نے خود بنائے ہیں. اللہ نیکیوں کا مصرف بتا کے یہ بیان کر رہا ہے. شکر ادا کرنا جنت میں بھی نہ بھولے. یہ ماجرا دیکھ کے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس سے بچا لیا. یہ تو جہنم میں گل سر رہے ہیں اور میں بچ گیا ہوں اس سے. کتنی شان و شوکت میں ہوں، جنت میں ہوں. اس لیے یہ دروازہ رکھا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت ایک جنتی اپنے محل کا وہ دروازہ جو جہنم کی طرف کھلتا ہے اسے کھول کے دیکھ رہا ہوگا، تو جہنم میں سے ایک بندہ جو وہاں جہنم کی آگ میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ دور سے اس جنتی بندے کو محل سے دیکھتا ہوا دیکھ کے اس کو پہچان لے گا. اب دیکھو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ جہنمی جہنم میں چیخو پکار کرے، لیکن اللہ درمیان میں پردہ بنا دے کہ اس کی آواز جنتی تک نہ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں سے جہنمی جہنم میں بولے گا، اللہ کے اذن سے اس کی آواز جنتی کے کان تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے. اگر رب ذوالجلال نے اس طرح جہنمی کو جہنم سے نکالنا نہ ہو جنتی کے کہنے پہ، تو رب ذوالجلال بیچ میں پردہ بنا دے کہ ٹھیک ہے دیکھ تو لو لیکن آواز نہ سن سکو ایک دوسرے کی. لیکن یہ بھی اللہ کی عزت اور اجازت سے ہے. اللہ دکھانا چاہتا ہے تم میرے محبوب کی شفاعت کا انکار کرتے ہو. یہاں تو میرے نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ جہنمی جو جہنم میں سڑ رہا ہے، میرے نبی کا غلام کہہ دے تو اس کے کہنے پہ اسے بھی جنت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. جس وقت وہ جہنمی دیکھے گا اسے دیکھ کے کہے گا حل عرفتنی، حل عرفتنی، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ جہنمی کہے گا جنتی سے کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا واللہ ما عرفتک، نہیں اللہ کی قسم میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں نے تجھے جانتا تو کون ہے. وہ جہنمی کہے گا انا الذی مررت فی الدنیا، یاد کر وہ دنیا کے اندر، دنیا میں ایک دن تو میرے پاس سے گزرا تھا، میرے قریب سے میرے پاس سے گزرا تھا. فاستقیتنی، تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا. فاستقیتک، میں نے تجھے پانی پلایا تھا. تو نے پانی مانگا میں نے تجھے پانی پلایا. اب دیکھنا وہ تیری مشکل تھی دنیا میں، تو پیاسا تھا، تو نے پانی مانگا میں نے پلا دیا. آج میری مشکل ہے، میں جہنم میں سڑ رہا ہوں، عذاب میں ہوں، تو جنت میں عیش و آرام میں ہے. تو رب سے میری سفارش کرنا کہ وہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، وہ مجھے اس عذاب سے نکال دے اور مجھے جنت میں داخل فرما دے. لیکن ایمان پھر بھی شرط ہے،
کہ وہ جو پکار رہا ہے وہ بندہ مومن ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس نے تیری دنیا کی مشکل حل کی، تو ہے میرا جنتی بندہ، جنتی بندے کی مشکل اس نے حل کی ہے. جو میرے جنتی بندے کی مشکل حل کر دے میں اسے بھی جنت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تیرے کہنے پہ میرے آقا فرماتے ہیں اس جنتی کی سفارش پر رب ذوالجلال اسے بھی جنت میں داخل فرما دے گا. موضوع بڑا طویل ہے، آخری حدیث پیش کر کے گفتگو اختتام کی طرف لاتا ہوں. امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی بندے کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے حق کی خاطر اتنا جھگڑا کرتا ہو جتنا جھگڑا قیامت کے دن مومن بندہ اپنے رب سے کرے گا. یہ لفظ ہے حدیث میں جھگڑے کے، لیکن یہ جھگڑا وہ نہیں کہ ہم کسی کا گریبان پکڑ لیں. یہ مثال دے کے میرے محبوب نے بیان کیا کہ جتنے اہتمام سے حق کسی سے لینا ہو تو بندہ بڑا وقت نکالتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے اور اپنی پوری توجہ اس کی طرف کرتا ہے. تو یہ صرف تشبیہ کے لحاظ سے ہے، پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے حق کے لیے اتنا جھگڑا کرے جتنا مومن بندہ اپنے رب سے کرے گا. یہ لفظ میرے محبوب نے بولے، فرمایا اشد دجالا من المؤمنین لربہم فی الذین ادخلوا النار. وہ مومن بندہ جھگڑا کرے گا اپنے رب سے اتنا شدید ہوگا کہ دنیا میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے اتنا جھگڑا کسی سے کیا ہو اپنا حق لینے کے لیے. لیکن وہ مومن بندے کا جھگڑے کا موضوع کیا ہے؟ وہ ان بھائیوں کے بارے میں کہ جن کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، ادخلوا النار، جہنم میں بیچ دیے گئے ہیں، چلے گئے ہیں جہنم میں. مومن کہیں گے ان کو جہنم میں بیچا کیوں گیا؟ اب یہ ایک محبت بڑا انداز ہے اور یہ اذن بھی تو رب نے ہی دیا ہے، وگرنہ قیامت کے دن اللہ کی اذن کے بغیر بول کون سکے گا. لیکن یہ جھگڑے کو میرے محبوب نے جھگڑے کا لفظ بول کے یہ وہی اس نوعیت کا جھگڑا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے قوم لوط کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کیا کہ اللہ تو ان کو عذاب کیوں دیتا ہے. لیکن رب ذوالجلال اس کے باوجود قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم حلیم بھی ہیں، منیب بھی ہیں، بڑے رفیق بھی ہیں، رحم دل ہیں، حلیم ہیں. رب ذوالجلال اس کے باوجود انہیں حلیم کہتا ہے. تو پتا چلا اس جھگڑے کا اذن بھی اللہ نے اپنے خلیل کو خود ہی دیا ہوا ہے، تبھی تو وہ اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ اذن بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ بندے کہیں گے کیا؟ جھگڑا اللہ سے کریں گے تو انداز کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. اے اللہ وادخلتہم النار، اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے ہمارے ساتھ رکھتے تھے، ہماری مسجد کے وہ نمازی بھائی تھے، جہاں میں نماز پڑھتا تھا وہاں وہ میرا بھائی بھی پڑھتا تھا، روزے اکٹھے رکھتے، ہم نے حج اکٹھے کیا. اے اللہ ہمیں تو تو نے جنت میں بھیج دیا لیکن ہمارے ان بھائیوں کو تو نے جہنم میں بھیج دیا. اے اللہ جب ہم نماز کے ساتھی، روزوں کے ساتھی، حج کے ساتھی، تو جنت میں بھی ان کے ساتھی بنیں گے. سبحان اللہ. ہم جنت میں جائیں وہ جہنم میں جائیں. اللہ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی وہ نمازی تو تھے، حاجی تو تھے، روزے دار تو تھے، لیکن اور گناہ تھے ان کے نام اعمال میں جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیج دیا گیا. لیکن رب ذوالجلال ان جنتیوں کو یہ اذن دے گا اور اس انداز میں دے گا کہ وہ اس انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، روزے ہمارے ساتھ رکھے. اس لیے اس فرمان کی روشنی میں آج ساتھی وہ ڈھونڈو دنیا میں جو نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں اور صاف ستھرے پرہیزگار متقی بھی ہوں، جو قیامت کے دن تمہاری سفارش کر سکیں. ہمیں یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازی تھے، حاجی تھے، روزے دار تھے، ہم جنت میں جائیں کہ جہنم میں جائیں، ایسا نہیں ہوگا. تو رب ذوالجلال انہیں فرمائے گا اذهبوا فمن عرفتهم ادخلوه الجنہ، فرمایا جاؤ جہنم میں جس کو تم
اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب دیکھو وہ جہنمی جہنم میں ہاتھ ڈال کے ان کو نکالیں گے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان کا ہاتھ نہیں جلے گا، اللہ انہیں محفوظ رکھے گا، جہنم کی حرارت بھی ان تک نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ گئے اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی مرضی سے گئے ہیں، اللہ کے اذن سے گئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جس جس کو تم پہچانتے ہو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ کتنا بڑا اذن ہے اور کتنی بڑے یہ میدان محشر کے سفارشی ہیں جو رب ذوالجلال کے اذن سے بنے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے تو یہاں تک بیان کیا کہ جنتی جنت میں چلے جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ ایک ہے جنتیوں کی جہنمیوں کے بارے میں اور ایک ہے جنتی کی جنتی کے بارے میں سفارش کرنا۔ جنت کے بہت سے طبقات ہیں، کوئی ایک جنت نہیں، سب سے اونچی جنت وہ جنت الفردوس ہے، سب سے اونچی جنت اور جو سب سے اعلیٰ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں جو درجے ہیں یہ بھی ان کی پرہیزگاری، تقویٰ اور نیکیوں کی بنیاد پر ملیں گے۔ جب ایک جنتی میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہوگا بلند جنت میں، لیکن اس کا ساتھ والا وہ نچلی جنت میں ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ میں جنت میں ہوں، میرا وہ فلاں ساتھی مجھے تھا وہ بھی بڑا نیک، میں نے دیکھا میدان محشر میں وہ بھی جنتیوں کی صفوں میں کھڑا تھا، لیکن اب وہ مجھے جنت میں دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ فرمائے گا وہ بھی جنت میں ہے لیکن تیرے والی جنت میں نہیں، وہ نچلی جنت میں ہے، تو بڑا نیک تھا، اس سے زیادہ نیک تھا، تجھے مقام تیرے مرتبے کے لحاظ سے ملا، وہ تجھ سے کم تھا اس لیے وہ تیرے والے درجے سے نیچے ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا میرے آقا کا فرمان، حضور فرماتے وہ کہے گا قد عملت لی ولہم، میں نے عمل صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا، میں جب بھی کوئی نیک عمل کرتا تھا اس کا ثواب میں دوسروں کو بھی پہنچاتا تھا، سبحان اللہ، اس کا ثواب میں اس کو بھی دیتا تھا۔ لی میں نے یہ عمل اپنے لیے بھی کیا، جس عمل کی وجہ سے مجھے درجہ اوپر والا ملا ہے، اے اللہ وہ عمل میں نے اپنے لیے بھی کیا، میں نے ان کے لیے بھی کیا، اس کا ثواب میں انہیں بھی پہنچا دیتا تھا، وَلَهُمْ اِسَالِ ثواب کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تو نے اِسالِ ثواب کیا ہے، اس کی وجہ سے میں اسے بھی تیرے والا درجہ عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں ہے وہ سوچ جو کہے ایک بندے کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا؟ یہاں وہ بندہ خود کہتا ہے اللہ سے اللہ میں نے اپنے لیے بھی کیا ان کے لیے بھی کیا، اگر اس کو فائدہ نہ ہوتا اللہ اسے جھڑکی سے منع کر دیتا، خبردار تجھے تو فائدہ ہے لیکن تیرے عمل کا کسی اور کو فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے جس عمل کی بنیاد پر تجھے اتنا بڑا درجہ ملا ہے تو نے اس کا احسان ثواب بھی کیا تھا، جس کے لیے کیا ہے اس عمل کی وجہ سے اسے بھی میں تیرے والا درجہ عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میدان محشر کے وہ سفارشی ہیں، نبی کی سفارش اور شفاعت کا درجہ تو بہت بلند ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ میرے نبی کی شفاعت تو بہت بلند ہے، یہاں نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ اللہ ان کے صدقے محبوب کی امت کے عام بندوں کو بھی میدان محشر میں سفارشی بنائے گا اور شفاعت کا اذن دے گا، وہ جس کی کریں گے اللہ اس کے کہنے پہ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اللہ